بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کریں گے۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا اور یہ دنیا کی سب سے پہلی موت تھی، سب سے پہلا قتل تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو اس کو سمجھ نہ آئی کہ میں اس لاش کا کیا کروں، لیکن اس نے اپنے بھائی کو کیوں قتل کیا، پہلے ہم یہ جانیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ نامی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہا تو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لیکن قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا جو قابیل کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا، جو غازہ کے مقابلے میں کئی گنا حسین خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا، یہ اللہ کا حکم ہے، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو حکم دیا، اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی، لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر ان کو جلا دیتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی ناقص ترین ڈالیاں اور حابیل نے خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے پہاڑ پر رکھ دیا اور دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ ظاہر ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد، بغض اور غصہ پیدا ہو گیا اور حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی لے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اے قابیل، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام ہوئی۔ قابیل جو ہوس کی آگ میں جل رہا تھا، یہ دیکھ کر اب مایوس ہو گیا کہ اقلیمہ اب اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے کر گئے اور ایک دن حابیل سو رہا تھا، قابیل نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھا کہ قابیل کا قتل کیسے کروں، کیونکہ اس زمانے تک قتل کا کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ شیطان اس کو طریقہ سکھانے کے لیے ایک جانور کی شکل میں رونما ہوا۔ اس نے ایک دوسرا جانور پکڑا اور پتھر اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ چنانچہ اسی طرح قابیل نے شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر میں دے مارا اور اپنے گناہ بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر انسان کا پہلا قتل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا، بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ وہ کئی روز تک اپنے بھائی کی لاش کو کمر پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو کووں کے ذریعے قابیل کو لاش دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ اس جگہ دو کوے آئے، آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔
پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی کیا گزرا ہوا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ ہابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی ہابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور ہابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہابیل کے صدمے میں کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ہابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ ہابیل الغیاظ الغیاظ اے پدر اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ہابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے دیکھا اور قبر کھود کر ہابیل کا مغز نکلا ہوا تھا اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور ہابیل کی لاش تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اسی وقت آپ کے 120 بیٹے تھے۔ سوائے ہابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کو بددعا دی کہ تو ہمیشہ خوفزدہ رہے گا، جس کو دیکھے گا اس سے دور بھاگے گا۔ قابیل اپنی بہن کو لے کر سرزمین عدن میں چلا گیا۔ قابیل جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی بدصورت اور سیاہ ہو گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، ہابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین پر آگ کی پوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین میں ناحق خون بہایا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ اب آئیں اس بات کی طرف کہ دنیا میں قابیل کا انجام کیا ہوا۔ عدن کی زمین میں آ کر قابیل کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہوں نے یہاں آ کر ایک ہنوک نامی شہر آباد کیا جس میں قابیل کی اولاد رہا کرتی تھی۔ پھر قابیل کی 5ویں نسل میں لامک نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لامک کی نظر دھندلانے لگی اور اسے کم نظر آنے لگا۔ ایک دن اس کا بیٹا اپنے باپ کو شکار کے لیے کھیتوں میں لے کر گیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر لامک نے تیر چلایا۔ ان کو لگا کہ وہ کوئی جانور تھا، لیکن وہ تیر سیدھا جا کر قابیل کو لگا جو ان سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ اس طرح قابیل کا بھی قتل ہوا جس طرح اس نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کیا تھا، اور یہ دنیا کا دوسرا قتل تھا۔ لامک اور اس کا بیٹا جب نزدیک گئے تو دیکھا کہ مرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ ان کا بزرگ قابیل تھا۔ لامک اس قتل سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے غلط نشاندہی کرنے پر اپنے بیٹے کے سر پر ضرب لگائی اور وہ بھی موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اس طرح لامک دنیا کا دوسرا قاتل ٹھہرا جس نے اس دنیا کے پہلے قاتل اور اپنے بیٹے کو قتل کیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور ایسے مزید واقعات جاننے کے لیے میرے چینل اسلامک آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔